نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء طالبات السلام علیکم۔ میں ذیشان کمال سال دوم کے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں۔ السلام علیکم بچوں، آج ہم حمد شروع کریں گے مولانا ظفر علی خان کی کہی ہوئی حمد۔ تو مولانا ظفر علی خان کا اسلوب دیکھیں۔ مولانا ظفر علی خان بے باک صحافی، کہنا مشق ادیب، صاحب اسلوب انشاء پرداز، قادر الکلام شاعر، شعلہ بیان مقرر اور محب وطن سیاسی رہنما تھے۔ ہندو رام راج اور انگریز سامراج کے خلاف تحریک چلانے میں آپ اور آپ کے اخبار زمیندار نے اہم کردار ادا کیا۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رگ و پے میں سمایا ہوا تھا۔ جوش بیان، سادگی، خلوص، زبان و بیان کی صفائی، تغزل اور تسلسل و روانی ان کے اسلوب کی نمایاں خوبیاں ہیں۔ یہ اسلوب نوٹ کر لیں۔ شعر ہے: پہنچتا ہے ہر ایک مہکش کے آگے دورے جام اس کا، کسی کو تشنہ لب رکھتا نہیں ہے لطف عام اس کا۔ بچوں، مہکش کہتے ہیں شراب پینے والے کو یا بادہ خار کو۔ شراب پینے والا یا بادہ خار۔ دورے جام، جام کا بار بار ملنا۔ دور مطلب کسی چیز کا سرکل میں گھومنا۔ دور جام مطلب وہ جام جو بار بار عطا ہوتا ہو، بار بار ملتا ہو۔ تشنہ لب مطلب پیاسا۔ تشنہ لب مطلب پیاسا۔ لطف عام وہ کرم جو سب کے لیے، سب کے لیے کرم۔ ٹھیک ہے، اب شعر دیکھیں، اس کا مفہوم کیا بنے گا؟ شاعر نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ساقی قرار دیتے ہوئے فرمایا: اے اللہ تبارک و تعالیٰ، تیرا لطف و کرم عام ہے، یعنی سب کے لیے یکساں اور برابر ہے۔ اس کی رحمت کا جام سب کو یکساں ملتا ہے۔ تو اگر فنی محاسن دیکھے جائیں اس شعر کے، شاعر نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ساقی عالم قرار دیا، یعنی وہ ساقی جو تمام جہانوں کو میں عطا کرتا ہے۔ یہ میں کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے۔ یہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے۔ اللہ کے لطف و کرم کو شاعر نے میں کے جام سے تشبیہ دی ہے۔ اللہ کے لطف و کرم، اللہ کی عنایات اور اس کی رحمت کو میں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ روانی اور تسلسل اس شعر کی خاص خوبی ہے۔ تو یہ اس شعر کے ہوئے فنی محاسن۔ اب اس شعر کو ہم دیکھتے ہیں، اس کی تشریح دیکھتے ہیں، مطلب کیا بنتا ہے۔ شاعر نے کہا پہنچتا ہے ہر ایک مہکش کے آگے۔ مہکش شراب پینے والا، یعنی اللہ کی رحمت کا طلبگار۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اے اللہ، تیری رحمت کا جام سب کے لیے برابر اور یکساں ہے۔ وہ امیر ہو، غریب ہو، شاہ ہو، گدا ہو، ماننے والا ہو، منکر ہو، وہ کوئی شخص بھی ہو، کسی پیشے یا کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، تیری رحمت سب کے لیے برابر اور یکساں ہے۔ تیرا لطف و کرم بلا تمیز، بلا امتیاز اور بلا تخصیص
سب پر برستا ہے، تیری رحمت سب کے لیے برابر اور یکساں ہے، کیونکہ تو فقط رب المسلمین نہیں، تو رب العالمین ہے، تو تمام جہانوں کا رب ہے، تمام مخلوقات تیری حمد و ثنا اور تسبیح بیان کرتی ہیں، کیونکہ تو انہیں رزق عطا کرتا ہے اور تجھ سے بہتر رزق کوئی عطا نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا واللہ خیر الرازقین، اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ تو دنیا میں کتنی مخلوقات ہیں، سب پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا لطف و کرم ہے، وہ سب کو رزق عطا کرتا ہے، جمادات، حیوانات، نباتات سب اپنی اپنی سرشت اور فطرت کے مطابق رزق پاتے ہیں، اور تو انہیں ان کا رزق عطا کرتا ہے، حتیٰ کہ پتھر میں ایک ننھے کیڑے کو بھی رزق عطا کرنے والا تو ہے، ایک چھوٹی سی چونٹی بھی تیری حمد و ثنا بیان کرتی ہے، کیونکہ اسے بھی تو رزق عطا کرتا ہے، تیرا لطف و کرم سب کے لیے ہے۔ تو نے اے اللہ تبارک و تعالیٰ، تو نے جہاں حضرت ابراہیم کو رزق عطا کیا، وہیں نمرود کو بھی رزق دیا، جہاں تو نے حضرت موسیٰ کو عنایات سے نوازا اور ان کو رزق عطا کیا، تو وہیں فرعون کو رزق دینے والا بھی تو ہے۔ اپنے ماننے والوں، تیری عبادت کرنے والوں، تیرے حضور سربسجود ہونے والوں کو عطا کرنے والا بھی تو ہے، اور ان لوگوں کو بھی تو ہی رزق دیتا ہے جو لوگ تیری عظمت سے واقف نہیں ہیں، جو لوگ تیرا انکار کرتے ہیں، وہ بھی تجھی سے رزق پاتے ہیں، تو ان کو بھی رزق عطا کرتا ہے۔ تو یہ لطف و کرم اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب کے لیے برابر اور یکساں ہے، صرف رزق نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بھی کسی قوم پر کوئی نبی یا رسول بھیجا تو اس کا پیغام سب کے لیے برابر اور یکساں تھا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا دائرہ بھی اس قدر وسیع کر دیا کہ اگر تو خود رب العالمین ہے تو اپنے محبوب کو رحمت العالمین بنا کر بھیجا۔ یہ ہے تیری رحمت جو سب کے لیے برابر اور یکساں ہے۔ تو شاعر نے اشارہ کیا، شاعر نے تذکرہ کیا ایک ایسے میں خانے کی طرف جس میں ساقی سب کو شراب پلاتا ہے، میں پلاتا ہے، اور جان دیتے ہوئے ساقی سے، جان دیتے ہوئے ساقی سے کہیں نہ کہیں غلطی یا کوتاہی ہو سکتی ہے، کسی کو زیادہ دیا جا سکتا، کسی کو کم، کوئی تشنا لب بھی رہ سکتا ہے، لیکن شاعر کہتا ہے اے اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ کائنات، یہ دنیا ایک مے خانے کی طرح ہے، اور تو اس مے خانے کا وہ ساقی ہے جس کے نزدیک تمام مخلوقات برابر اور یکساں ہیں۔ لطف و کرم، تیرا لطف و کرم سب کے لیے برابر اور یکساں ہے، تو وہ ساقی ہے جس کا جام رحمت گردش میں آتا ہے تو کسی کو پیاسا اور تشنا نہیں رکھتا، کسی کو طلب نہیں رہتی، مزید پیاس نہیں رہتی، کسی کو مزید پیاس نہیں رہتی۔ تیرے طلبگار کبھی یہ شکایت نہیں کر سکتے کہ تیرا جام رحمت ان تک نہیں پہنچا، کیونکہ تو وہ ساقی ہے جس کا جام رحمت گردش کرتا ہے، اور یہ دور جام سب کے لیے برابر اور یکساں ہے، اس سے کوئی بھی تشنا لب نہیں رہتا۔ تیری رحمت امیروں کے محلات پر برستی ہے تو وہیں غریب کے جھونپڑوں پر بھی برستی ہے۔ تیری رحمت اگر گلزاروں کو سیراب کرتی ہے تو تیری رحمت صحراؤں پر بھی برستی ہے۔ تیری رحمت اگر ندیوں
اور آبشاروں پہ برستی ہے تو وہیں تیری رحمت ریگستانوں اور میدانوں پر بھی برستی ہے. یعنی تیری رحمت کا دائرہ اس قدر وسیع ہے کہ کوئی بھی مخلوق تیری رحمت سے عاری اور خالی نہیں ہے. تو سب کو عطا کرنے والا، سب کو دینے والا ہے، سب کو یکساں بانٹنے والا ہے. پہنچتا ہے الف محکش کے آگے دورے جام اس کا. اب دیکھیں محکش کے آگے، اس کا مطلب کہ جب تو رزق عطا کرتا ہے محکش کے آگے، اس کا مطلب جب تو رزق عطا کرتا ہے تو ایسا رزق کہ وعدہ کرتا ہے کہ ہر مخلوق کا رزق اس تک ضرور پہنچے گا. اور مخلوق کہیں بھی ہو، کسی حال میں ہو، کسی عالم میں ہو، کسی حالت میں ہو، کسی خطے میں ہو، کسی زمین کے ٹکڑے میں ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا رزق اس تک ضرور پہنچتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا رزق اسے ضرور عطا کرتا ہے. پہنچتا ہے ہر ایک محکش کے آگے دورے جام اس کا. کسی کو تشنا لب، کسی کو مطلب کوئی بھی مخلوق خالی نہیں ہے تیری رحمت سے، تیرے لطف و کرم سے. کسی کو تشنا لب. اب یہاں لفظ جو کسی استعمال ہوا، اس میں ماننے والے بھی آتے ہیں، انکار کرنے والے بھی آتے ہیں. اس میں راہ راست پر، صراط مستقیم پر چلتے ہوئے اپنی زندگی کو اعتدال اور توازن میں گزارنے والے بھی آتے ہیں، اور گمراہ اور سرکش لوگ بھی اس میں شامل ہیں. کسی کا مطلب کہ کوئی بھی ہو، کہیں کا بھی ہو، نامعلوم زمانوں سے آج تک اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو رزق عطا کرتا آیا اور رزق عطا کر رہا ہے. اس کا جام رحمت گردش میں ہے اور سب پر رحمت برسا رہا ہے. کوئی بھی تشنا لب یا پیاسا نہیں ہے، کوئی بھی خالی نہیں ہے تیری رحمت سے. کسی کو تشنا لب رکھتا نہیں ہے. لطف عام اس کا، لطف عام مطلب وہ کرم، وہ رحمت جو سب کے لیے ہے، بلا تفریق اور بلا تخصیص. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اس کی ضروریات کو پورا کیا، اس کے لیے اس کائنات، اس دنیا کے دسترخوان پر نعمتوں کے انبار لگا دیے، طرح طرح کی نعمتوں سے اس گلزار ہست و بود کو سجا دیا اور فرمایا کہ چلو پھرو مشاہدہ کرو. اور پھر فرمایا کہ تم سیر کرو زمین کی. کیوں؟ تاکہ انسان کائنات کا مشاہدہ کرے اور دیکھے کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف الاقسام اور مختلف الانواع مخلوقات کو پیدا کیا اور ان کے رزق کا اہتمام کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو بڑی سے بڑی مخلوق سے لے کر چھوٹی سے چھوٹی مخلوق تک ان کا رزق پہنچاتا ہے. اللہ کی رحمت کس طرح سب پر برابر اور یکساں برستی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے. کسی کو تشنا لب رکھتا نہیں ہے. لطف عام اس کا کہ وہ کسی سے عداوت نہیں رکھتا، وہ کسی سے فرق نہیں کرتا. بلکہ ایک واقعہ کہ ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دسترخوان پر ایک مہمان آیا تو وہ اللہ کو ماننے والا نہیں تھا. جب کھانا شروع کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع کیا، لیکن اس نے اللہ کا نام نہیں لیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ تم نے اس نعمتوں کے مالک، اس رازق کا نام کیوں نہیں لیا، اس کے نام سے کھانا شروع کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے کہا کہ میں اس خدائے واحد و یکتا کو نہیں مانتا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو اسی وقت دسترخوان سے اٹھا کر بھیج دیا. تو
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا حضرت ابراہیم کو پیغام دینے کے لیے، اور فرمایا کہ ابراہیم میں پوری مخلوق کو کھلاتا ہوں، میں پوری مخلوق کو عطا کرتا ہوں، تجھ سے ایک مہمان کو کھانا نہ کھلایا گیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پشیمان ہوئے اور اٹھے، اس مہمان کو تلاش کر کے لائے، دسترخوان پر بٹھایا، اس کو کھانا کھلایا۔ تو حضرت ابراہیم نے جب فرمایا کہ جس اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے کھانا شروع نہ کرنے کی وجہ سے میں نے تجھے دسترخوان سے اٹھایا تھا، اب اسی کے حکم سے میں تجھے اس دسترخوان تک لایا ہوں۔ تو اس شخص نے جب یہ عالم دیکھا کہ جس کو میں مانتا تک نہیں، جس کا نام لینا گوارا نہیں، اس کو، اس خالق کو، اس رازق کو میرے رزق کی کتنی فکر ہے، اس کی رحمت کا دائرہ کس قدر وسیع ہے کہ مجھ جیسے نام ماننے والوں پر بھی اس کا لطف و کرم ہے، یہ سوچ کر اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو تسلیم کر لیا اور حضرت ابراہیم کا دین قبول کر لیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لطف و کرم ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لطف و کرم ہے جو سب کے لیے برابر یکساں ہے، جو تخصیص نہیں کرتا، جو تفریق نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے بچوں، تو اس میں اب شعر دیکھیں، دیا اپنے کرم سے ریزہ، ریزہ کہتے ہیں چھوٹا سا ٹکڑا، مورے ناتواں، مورے ناتواں ننھے سے کیڑے کمزور سے جاندار کو، دیا اپنے کرم سے ریزہ مورے ناتواں کو بھی، لگائے کر سلیمان کے لیے نعمت کے خاتون نے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ سورہ رحمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد بار بار فرمایا کہ اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اور شعر ہے، اٹھا جو مینا بدست ساکی، رہی نہ کچھ تاب ضبط باقی، تمام میں کش پکار اٹھے یہاں سے پہلے، یہاں سے پہلے۔ اور شعر ہے، کرتا ہے عطا بڑھ کے ضرورت سے سبھی کو، کرتا ہے عطا بڑھ کے ضرورت سے سبھی کو، بے مثل زمانے میں ہے سخاوت اسی کی۔ اور شعر ہے، حمد و ثنا کے لائق ہے عظیم ذات تیری، حمد و ثنا کے لائق ہے عظیم ذات تیری، تو رحیم بے کراں ہے کریم ذات تیری۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دریائے رحمت، یہ لطف و کرم کا بے کراں دریا بہتا ہے جو سب کو یکساں اور برابر سیراب کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی بندگی کرنے، اپنی اطاعت کرنے اور اسی کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بچوں، اگلے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گا، جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، خدا حافظ۔